کوئی بتائیں کہ پی ٹی آئی کا سول نافرمانی تحریک کا اندیا، ایسے میں تاجروں کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے کاروباری افراد، تاجر اور یونینز اس وقت سراپا احتجاج نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری برادری نے اس اقدام کو معیشت کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے۔ سول نافرمانی کا مطلب پاکستان کو پتھروں کے دور میں دھکیلنے کی کوشش ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ ملکوں میں سول کی تحریکیں چلی ہیں، ان کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے۔ یہ فوج کو، ملک کو کمزور کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بجلی کی قیمتیں بھی کم ہونے کی توقع ہے، تو یہ اب عوام کو ریلیف ملنے کا وقت ہے، اور یہ وقت اس وقت سیاسی انتشار کا بالکل نہیں ہے۔ اور جو ایک پارٹی اس وقت کہہ رہی ہے کہ جی ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے، میرا خیال ہے اس وقت بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے۔ آئے دن کبھی پتہ چلتی یہ شیئر بند ہو گیا، کبھی پتہ چلتی وہ شیئر بند ہو گیا، اس سے ہم بڑے ڈسٹرب ہیں اور بہت ہی پریشان ہیں۔ مالی نقصان ہماری سوچ سے زیادہ اس وقت ہمیں ہو چکا ہے، اور ہماری ان معاملات سے جان چھڑائی جائے تاکہ ہم اپنے دفتروں میں، اپنے ایریے کے اندر میں بیٹھ کے کاروبار کر سکیں۔ روز روز کی یہ دھرنوں سے، روز روز کی یہ ہڑتالوں سے، روز روز کی یہ سول نافرمانی کی بات کرنے والوں سے اب تنگ آ گئی ہے۔ ہم خوشحالی چاہتے ہیں۔ میں سب پاکستانی بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو سول ڈس اوبیڈینس کیمپین سٹارٹ کی ہے اس کی مخالفت کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ کہ جب بھی معیشت بحال لگتی ہے، تحریک انصاف کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتی ہے انتشار پیدا کرنے کا، چاہے وہ احتجاج ہو، عدم استحکام ہو یا دیگر ذرائع ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو کامیاب نہ ہو سوائے ان کے۔ تحریک انصاف کی اس کال کو، سول نافرمانی کال کو مکمل طور پہ مذمت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کراچی کی تاجر تنظیم جس سے میرا تعلق ہے وہ مکمل طور پہ اس کا بائیکاٹ کرتی ہے۔ سوچ لیں کہ ڈالر اگر 350 پلس چلا جاتا ہے، پیٹرول 350 پلس چلا جاتا ہے، علاج اور سہولتیں آپ کو اگر میسر نہیں ہوتی، تو پھر کیا آپ یہ بوجھ برداشت کر پائیں گے، اور کتنے عرصے تک کر پائیں گے؟ یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے آپ نے اس قسم کے عناصر کا ساتھ دینا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔